نہیں توجہ فرمائی. تیرا بیٹا پیدا ہو گیا, ہم نے اس کے کان میں اذان جو کہہ دی تھی, کام تو ہم نے خراب کیا نا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. وہ بولو تو صحیح, چوپی ہو گئے ہو. توجہ ہے. یہ جتنے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ملک کی سطح پر, یہ مولویوں نے ڈالے ہیں نہیں. پارلیمنٹ میں جو لڑ رہے ہیں جن کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہو, اعلیٰ قسم کے جاہل, تو وہ سارے مولوی ہیں نا. نہیں یار, تو میں نے کہا مسئلہ کسی کا ہے, غصہ مولوی پہ نکالتے ہو, خیر تو ہے. عقل کا علاج کروا بھائی. کیا مولوی کا یہی قصور ہے کہ ابا فوت ہو گیا تو اس کا ہم نے جنازہ پڑھا دیا بر وقت؟ کہ ہمارا یہی قصور ہے؟ کرونا میں لوگوں نے مسجد تک بند کرنے کا کہا, ہم نے کہا مر جائیں گے پر مسجد بند نہیں ہونے دیں گے جناب. کیا یہ ہمارا قصور ہے؟ اس لیے مولویوں سے نفرت کرتے ہو. خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرنا چاہیے میرے بھائی. عزیزان مکرم توجہ. کئی ٹینشن لے جاتے ہیں جناب, ٹینشن لینے والی بات نہیں. استاد صاحب فرماتے مولوی کیوں نہیں بنتے ہو؟ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا, اس کی میں دلیل دیتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. فرما دیکھیے مولوی کی تنخواہ ہوتی ہے 20,000 حد 25,000, بس خوش نصیب ہوگا جس کی 30-40 ہوگی, خوش نصیب ہوگا بھائی, اتنی ہوتی. اس کے باوجود بچے بھی 4-4 5-5, بس اوقات آدھی درجن, بس اوقات پونی درجن. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اب ٹائم تھوڑا اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. صحت مند بھی ہوتے ہیں, اسکول بھی سارے پڑھ جائے, شادی بھی سب کی ہو جاتی ہے. اچھا مولوی صاحب کو عمومی طور پر, مولانا صاحب کو نہ شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ کوئی اور بڑی مہلک بیماری ہے. اچھا اس کے چہرے پر سکون بھی ہے, اطمینان بھی ہے, چین بھی ہے. تنخواہ اتنی تھوڑی ہے. اس کے مقابل تاجر کو دیکھ لو, سیاستدان کو دیکھ لو, پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے کو دیکھ لو, سونے کے کاروباری کو دیکھ لو, گاڑیاں والے کو دیکھ لو, بنگلے والے کو دیکھ لو, میل اونر کو دیکھ لو. بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, ہارٹ کا پرابلم بھی ہے, نشے کی گولیاں بھی کھا کے سوتا ہے, کام میں ملاوٹ بھی کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, جن کو اللہ بچائے. ورنہ دبا کے رکھتے تاجروں کی صورت آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود کہ بڑا عہدہ ہے سرکاری نوکری پر, 2-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, پھر مرتے ہیں, روتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. مولوی نہیں کرتے. استاد صاحب کہتے تو مولوی کیوں نہیں بنتے ہو؟ فرمایا جب مولوی بنو گے فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ تم احتجاج نہیں کرو گے, لڑو گے نہیں, جھگڑو گے نہیں. وجہ کیا ہے کہ 15-20 ہزار میں کیسے گزارا؟ استاد صاحب فرمانے لگے مولوی کی تنخواہ میں نہ رشوت ہے, نہ ملاوٹ ہے, نہ 2 نمبری ہے, نہ حرام کا پیسہ ہے, نہ سود ہے. یہ خالص دین کے نام پر ملنے والی تنخواہ ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. تمہاری تنخواہ کسی کی سود کی ہے, کسی کی ملاوٹ میں ہے, کسی کی 2 نمبری میں ہے, کسی کی رشوت میں ہے, کسی نے غریبوں کا خون چوسا ہوا ہے. وہ 5 لاکھ تک بھی ہو جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے. اس لیے تم مولوی بن جاؤ, تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ برکت عطا فرما دے گا. توجہ ہے. 5-4 بندے اکا ہی چوپ ہو گئے ہو, خیر تے ہے. آپ کہیں گے یار بڑا مولانا نے تبصرہ کیا بھی مولوی بنو, بات بھی ٹھیک ہے یار, مولوی بنو گے نہ یہ رشوت لیں گے, نہ یہ ملاوٹ کریں گے, نہ یہ سود کھائیں گے, نہ یہ بدکاریاں کریں گے, نہ یہ بے حیائیاں ہوں گی, تو نہ یہ مسئلے ہوں گے, اور قوم کرپشن بھی ختم ہو جائے گی, تھوڑے پر گزارا بھی ہو جائے گا, چہرے پر اطمینان بھی آ جائے گا, رونا پیٹنا بھی ختم ہو جائے گا, یہ جتنے احتجاج ہیں یہ بھی بند ہو جائیں گے. تو پھر ہمارا حق تو بنتا ہے نا. میرے استاد نے صحیح کہا کہ پھر تو مولوی کیوں نہیں بنتے ہو بھائی؟ سارا قصور مولویوں پہ نکالتے ہیں, مولوی ہیں یار یہ تو 1400 سال پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا تو بھی سپیڈ کم کر دے, اتنا آگے نہ جا, آگے سمندر ہے. کیسے نہیں, ہم نا مغرب کے طرز پر ترقی کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی جاہل, آپ کو پتا ہے مغرب کا وقت جب ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے. میں نے کہا زیادہ مغرب کے پیچھے نہ چل, ایک دن آئے گا ڈوب کے مر جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے چل, یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا, قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, اس بات سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. آپ خود بھی دین کی طرح اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں. جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. وہ مغرب کے بعد حضور سورج ڈوب جاتا ہے نا, تو جب ڈوب جاتا ہے تو ان کا تو یہ جتنے مغرب کی طرف گئے ڈوب گئے. اور یہ کہتے ترقی ہو گئی. ہمارے جنگ کے علاقوں میں چلے جاؤ تو وہ کہتے ترقی نہیں, تراک گئے. یہ ایک سٹائل ہے, تراک گئے. جب آپ کی کوئی چیز خراب ہو جائے, باسی ہو جائے, بدبودار ہو جائے,
تو اس کو اس بولی میں کہتے تراک گئے. یہ بھی آپ کو یاد رہے گا. تو یہ ترقی نہیں، یہ تراک گئے نے. تو اس بات ترقے نا، ترقی حضور کے قدموں کے علاوہ کہیں ترقی نہیں مل سکتی ہے. آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے بہترین حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو میرے صحابہ کا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے تابعین کا ہے. توجہ ہے سب حضرات کا؟ یہ بہترین زمانہ ہے. اب سوچنے کی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ بہترین ہے. آج کل تو بڑے جدید دور ہیں، آج کل تو بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، آج کل تو سڑکیں بن گئی، بجلیاں آ گئی، یہ ٹیکنالوجی آ گئی، جہاز آ گئے، یہ جناب نالیاں بن گئی، یہ تو سب کچھ ہو گیا. اب وہ دور پھر کیسے بہتر تھا؟ توجہ ہے؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ ادھر دیکھیے. میں نے کہا میرے بیٹے تو صرف انہی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نہ تو پارک بنائے تھے جب ریاست مدینہ بنائی تھی. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو آپ بول سکتے ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ آپ نے پارک بنائے، نہ سڑکیں بنائی، نہ نالیاں بنائی، نہ ہی آپ نے کہیں جھولے لگوائے. اگر ہیں تو بتا دو. نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے یہ پل بنائے، نہ ہی نہریں کھدوائے، کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے پھر کیا دیا؟ کیا ہے؟ میں نے کہا نبی پاک نے بندے تیار کر کے دیے. کوئی ابو بکر تھا، کوئی عمر تھا، کوئی عثمان تھا، کوئی علی تھا، کوئی طلحہ ہے، کوئی زبیر ہے، کوئی سعد بن ابی وقاص ہے، کوئی خالد بن ولید ہے، کوئی انس بن مالک ہے، کوئی عبیدہ بن جراح ہے، اور کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، اور کوئی حضرت امیر معاویہ ہے. یہ میرے نبی نے افراد تیار کر کے دیے. ان افراد نے آ کر پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل سی پیدا کر دی اور بتا دیا ہمارا اسلام اب پریکٹیکلی طور پہ کہتا ہے کہ ان قوانین پہ عمل کر لو، تمہیں سڑکوں، نالیوں، پارکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ آئی نا؟